تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نام نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا ارشاد فرمایا کہ انسان پر اللہ رب العزت ساری کائنات سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز اس دنیا میں سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز گناہ ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان اس نقصان سے بچ جائے اور اپنے آپ کو اس عظیم نقصان سے بچا لے۔ جس طرح والدین یہ چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، بلکہ بسا اوقات اپنی جان پر کھیل کر بچے کو نقصان سے بچاتے ہیں۔ حالانکہ والدین کی رحمت و شفقت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت سے کوئی نسبت ہی نہیں، تو اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں کے اس عظیم نقصان سے بچ جائے اور اپنے آپ کو بچا لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، ان پر آسمان سے کتابیں نازل فرمائی۔ نبیوں اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان اللہ کی مخلوق میں اشرف انسان سب سے افضل، جو گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو اس عظیم نقصان سے بچا لے۔ اسی مقصد کے لیے 1,24,000 نبی دنیا میں آئے، اسی مقصد کے لیے 4 کتابیں، بے شمار صحیفے نازل ہوئے، اسی مقصد کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسی مقصد کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان ہمیں عطا کیا، اسی مقصد کے لیے لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں عطا کی، اسی مقصد کے لیے شب برات اللہ نے عطا کی، اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے اوقات ہمیں عطا کیے، حج اور عمرے اور اسی طرح کے نیک اعمال ہمیں عطا کیے کہ انسان
گناہ سے بچ جائے اور گناہ جو ہو چکے ہیں ان کی بخشش کروا لیں، تاکہ اس عظیم نقصان سے انسان بچ جائے جو گناہوں کی وجہ سے انسان کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز اور مختلف طریقے اختیار کیے انسانوں کو گناہ سے بچانے کے لیے۔ کبھی انسان کو جنت کے حالات سنا کر ترغیب دی گئی اور گناہوں کو چھوڑو تو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ مالا عین رأت والاذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ کبھی جہنم کے ہولناک عذاب سے ڈرایا گیا کہ خبردار گناہوں کو چھوڑ دو ورنہ سخت ترین عذاب برداشت کرنا پڑے گا۔ کبھی سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات بیان کر کے انسان کو ڈرایا گیا کہ دیکھا اے انسان، وہ قومیں جو تجھ سے ہر اعتبار سے اچھی تھی، مال و دولت کے اعتبار سے، صنعت و حرفت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، مگر وہ جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئی تو ہم نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہم نے تباہ برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ گیا۔ ان کا نام لینے والا بھی آج دنیا میں باقی نہیں۔ آج کون کہتا ہے کہ میں فرعون کی اولاد میں سے ہوں، میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، میں نمرود کی اولاد میں سے ہوں؟ کون کہتا ہے؟ آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ اے انسان، اگر تو نے بھی اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا تو تیرا حال بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ کبھی قرآن نے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو انسان پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہے۔ وہ انعامات انسان کو یاد دلائے گئے کہ شاید یہ انسان ان انعامات پر غور کر کے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ دنیا میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محسن کی نافرمانی نہیں کی جاتی، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ برحال قرآن کریم نے مختلف انداز اور مختلف طریقے اختیار کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سارے طریقے بیان تو اس وقت نہیں ہو سکتے۔ صرف ایک طریقہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بس موٹی بات جو ہے نا، سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ عید الفطر کا دن، رمضان شریف، 27ویں لیلۃ القدر اور قرآن کریم کا نزول، یہ سب کچھ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، دوزخ اور جہنم سے اور قبر کے عذاب سے بچا کر انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ہے۔ بہرحال جو طریقہ اس میں، طریقے تو بہت سے ہیں، لیکن جس طریقے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی مجرم کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے یہ تسلی کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو چور چوری کرنے سے، بدکار بدکاری کرنے سے، شرابی شراب پینے سے، رشوت خور رشوت لینے سے ڈرتا ہے، ہچکچاتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھتے ہوئے بچہ شرارت نہیں کرتا، استاد کے دیکھتے ہوئے طالب علم شرارت نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر مجرم
جرم کا ارتکاب کسی کے دیکھتے ہوئے نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان، تو جب بھی گناہ کرے گا، جب بھی میری نافرمانی کرے گا، جب بھی میرے حکم کو توڑے گا اور جرم کا ارتکاب کرے گا، تو اس جرم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ہزار کوشش کر لے، مکان کے دروازے بند کر دے، کھڑکیاں بند کر دے، روشن دان بند کر دے، تو اپنے اس جرم کو تو دنیا والوں سے، عزیز و اقارب سے تو اس جرم کو چھپا سکتا ہے، مگر میں نے تیری نگرانی کے لیے جو جاسوسی نظام قائم کیا ہے، جاسوسی نظام بنایا ہے، تو میرے اس جاسوسی نظام سے اپنے جرم کو نہیں چھپا سکتا، اپنے گناہ کو نہیں چھپا سکتا۔ وہ میرا جاسوسی نظام 24 گھنٹے تیری نگرانی کر رہا ہے۔ اے انسان، تو ساری دنیا سے چھپ کر جب کوئی گناہ کرے گا تو اس وقت تجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن میرا جاسوسی نظام تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ جاسوسی نظام کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بتلائی ہیں جو 24 گھنٹے انسان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ایک 5ویں چیز حدیث شریف میں آتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے جاسوسی نظام میں سب سے پہلی چیز جو انسان کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہے وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت 24 گھنٹے انسان کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ انسان ساری کائنات کی طاقتوں سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، مگر اپنے خالق و مالک سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ قرآن کریم نے سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اللہ نے فرمایا، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ اے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں، جب تم بند مکان میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہو، مکان کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر کے سمجھتے ہو کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی، یاد رکھو تم اپنے آپ کو پوری کائنات سے چھپا سکتے ہو، لیکن اپنے پیدا کرنے والے سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھی تمہارے ساتھ خدا کی ذات ہوتی ہے، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور جب تم 5 ہوتے ہو تو چھٹی تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے، وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ قَالُوا۔ یہ 3 اور 5 کا تو ذکر بطور مثال کیا ہے، جب بھی 3 سے کم، 5 سے زیادہ، 1 یا 1 سے زیادہ بیٹھو گے تو تمہارے ساتھ اللہ کی ذات ہوگی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ آنکھ کی خیانت ایسی مخفی چیز ہے اور ایسا خفیہ گناہ ہے کہ پوری مجلس میں اگر ایک آدمی بد نگاہی کر رہا ہے، بدگناہی میں مبتلا ہے، تب بھی پاس بیٹھنے والوں کو اس کی خیانت کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری نگاہ غلط جگہ پر بعد میں پڑے گی، لیکن اللہ کی نگاہ تمہاری نگاہ پر اس سے بھی پہلے پڑ جائے گی۔ وما تخفی الصدور، آنکھ کا معاملہ پھر بھی ظاہر ہے، وہ تو تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں،
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے، قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے جو جاسوسی نظام قائم کیا ہے، اس میں پہلی چیز اللہ رب العزت خود ہے اس نظام میں، اور پہلی چیز نگرانی کرنے والی انسان کی خداوند کریم کی ذات ہے۔ دوسری چیز جو نگرانی کر رہی ہے وہ کرامن کاتبین ہیں۔ ہر انسان کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو 24 گھنٹے انسان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے انسان ہوں گے فرشتے کرامن کاتبین ان سے دوگنی تعداد میں ہوں گے۔ اگر انسان 4 ارب ہوں گے تو فرشتے 8 ارب ہوں گے۔ جب انسان 8 ارب ہو جائیں گے تو فرشتے 16 ارب ہو جائیں گے۔ دائیں کاندھے والا پر بیٹھنے والا فرشتہ انسان کے نیک اعمال لکھنے پر مامور ہے، اور بائیں کاندھے والا فرشتہ انسان کی بدیاں لکھنے پر مامور ہے، اور یہ لکھ کر بندہ کا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے میدان میں جب انسان کا نامہ اعمال پیش کریں گے تو وہ اس کو دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ افسوس، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسے کاغذات کا تھپا، کیسی فائل ہے جس نے میرے کسی قسم کے گناہ کو نہیں چھوڑا، نہ چھوٹے گناہ کو نہ بڑے گناہ کو۔ ان میں کچھ گناہ ایسے بھی تھے جو میں نے اپنے پوشیدہ طور پر کیے تھے، میرے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، میرے بغیر کائنات کے کسی فرد کو معلوم نہ تھے، وہ گناہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور انسان آرزو کرے گا، یا لیتنی لم اوتی کتابہ بیمینی، لم اوتی کتابہ ولم ادر ما حسابہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا، اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ کیا اچھا ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کر چکتی۔ افسوس کہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ و جلال دنیا میں بھی مجھ سے کیا گزرا۔ جو انسان کی نگرانی میں اللہ رب العزت نے جاسوسی نظام قائم کیا ہے انسان کی نگرانی کے لیے، اس میں تیسری چیز وہ ہے، وہ انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں۔ انسان ان کو اپنا سمجھتا ہے، اسی وجہ سے تو ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں میری اپنی ہیں، جیسے چاہوں استعمال کروں، کان میرے اپنے ہیں، جیسے چاہوں استعمال کروں، ہاتھ اور پاؤں میرے اپنے ہیں، جیسے چاہوں استعمال کروں۔ مگر پتہ تب چلتا ہے جب ان میں زوال شروع ہو جاتا ہے، بینائی کمزور ہونے لگتی ہے، شنوائی کمزور ہونے لگتی ہے، ہاتھوں پر ریشہ طاری ہو جاتا ہے، چائے کی پیالی بھی پکڑ نہیں سکتا۔ پھر بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میری اپنی نہیں تھی بلکہ کسی اور کے دی ہوئی تھی۔ یہ اعضاء اللہ کے جاسوس ہیں جو 24 گھنٹے انسان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ جسم کی اعضاء، ان میں اللہ نے ایسی طاقت رکھ دی ہے جو کچھ انسان اس دنیا میں اعمال کرتا ہے، اچھے یا برے، جسم کے یہ اعضاء اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بلوائے گا، ان میں بولنے کی طاقت رکھ دے گا۔ یہ اعضاء جسم کے ہمارے انسان کے خلاف گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہمیں فلاں غلط چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا تھا، یہ سارا دن برائی کی طرف مائل تھا، یہ سارا دن اپنی آنکھوں کو گناہوں کی طرف استعمال کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کی پاک کتاب قرآن مجید کے دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی۔ کان گواہی دیں گے کہ ہمیں بری باتیں سننے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر قرآن اور دین کی باتیں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔
خلاصہ یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ 23ویں پارے میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے 2 اعضاء کی گواہی کا ذکر فرمایا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا قیامت کے دن ہم مجرموں کی زبان پر مہر لگا دیں گے۔ وہ آدھی چٹان کی زبان جو دنیا میں بولتے بولتے نہیں تھکتی، جھوٹ بولتے، چغلیاں کرتے، دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتی، قیامت کے دن اس زبان پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور مجرموں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، مجرموں کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گے جو انسان میں دنیا میں کیے تھے۔ اور 24ویں پارے کی بالکل آخر میں ان 2 چیزوں کا 3 اعضاء اور ذکر فرمائے جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوا، جب مجرم جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے بدن کی کھال گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ ثُمَّ لِجُلُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ مجرم اپنے بدن کی کھال سے اپنے جسم کے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا لم شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم دنیا میں سارے گناہ، سارے مزے تمہاری لذت کے لیے کرتے تھے، آج تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء اور بدن کی کھال مجرم کو جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، جس ذات نے ہر انسان کو دنیا میں بولنے کی طاقت دی تھی۔ تمہاری زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہونے میں ہمارے برابر ہے، تو جو خدا اس زبان پہ گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت رکھ سکتا، دے سکتا ہے، وہ ہمارے اندر بولنے کی طاقت کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ مسلم شریف کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہنس پڑے ایک مرتبہ، بظاہر ہنسی کی کوئی بات نظر نہ آئی، تو صحابہ کرام نے کو تعجب ہوا تھوڑا سا، خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تم جانتے ہو مجھے کس بات پر ہنسی آئی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کلام پر ہنسی آ رہی ہے جو بندہ میدان حشر میں اپنے رب سے کرے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں اپنے خلاف کسی کی گواہی نہیں مانوں گا، سب فرشتے بھی، لکھنے والے بھی، سب میرے دشمن ہیں، جب تک میرا اپنا بدن میرے خلاف گواہی نہ دے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حساب حسیبا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ انسان کی زبان پر چونکہ مہر لگا دی جائے گی اور تمام اعضاء کو بولنے کی طاقت دی جائے گی تو وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے، شروع کر دیں گے، اور جب گواہی سے فارغ ہوں گے تو انسان کی زبان دوبارہ کھل جائے گی، یہ غصہ میں ان کو مخاطب کرے گا، ان کو مخاطب کر کہے گا بہت لکنا وسحوکن فعنکن انازلہ، تمہارے لیے بربادی ہو، میں تمہاری وجہ سے جھگڑا کر رہا تھا اور دنیا میں بھی تمہاری مزے کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے کی خاطر میں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی اور پھر تم نے ہی میرے خلاف گواہی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 اعضاء کے علاوہ ایک چھٹے عضو کا ذکر بھی ہے، انسان کی زبان پر مہر لگ جائے گی، اس کی ران کو حکم ہوگا، وہ اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈی سب بول کر اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں گھر میں، فلاں کمرے میں، فلاں اندھیرے میں، فلاں دروازوں بند کر کے، روشن بند کر کے یہ گناہ کیا تھا۔ تو اس وقت وہ
اللہ رب العزت کے سامنے حیران ہو جائے گا کہ اسی کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف ایک ایک بات بتا رہے ہیں۔ بہرحال تیسری چیز جو انسان کی نگرانی کر رہی ہے وہ انسان کا اپنا بدن اور اس کے اپنے اعضاء ہیں۔ اپنے علاوہ دوسری چیزوں سے چھپنے کا تصور تو کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے آپ سے، اپنے بدن سے، اپنے اعضاء سے تو چھپنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آج یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو سب گناہ چھوٹ جائے۔ چوتھی چیز جو انسان کی نگرانی کر رہی ہے وہ زمین ہے، اور زمین پر بنے ہوئے مکانات ہیں، اور ان مکانات کے در و دیوار ہیں۔ یہ سب سرکاری جاسوس ہیں۔ زمین کے جتنے حصے پر جس مکان میں کوئی بھی کام انسان کرے، اچھا یا برا، وہ کام زمین کا وہ حصہ اور اس مکان کا وہ ٹکڑا، وہ مکان کے در و دیوار اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کی طاقت دے گا تو یہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اچھے اعمال کی بھی گواہی دیں گے اور برے اعمال کی بھی گواہی دیں گے۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آنا ہو تو آنے کے لیے اور جانے کے لیے اور راستہ اختیار کرو، آنے کے لیے اور راستہ اختیار کرو، تاکہ انسان کے نیکی کے گواہ بڑھ جائیں، زیادہ ہو جائیں۔ زمین کے جس حصے پر قدم پڑیں گے وہ حصہ اس کے عمل کی قیامت کو گواہی دے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جہاں فرض پڑے ہیں سنتیں اور نوافل، وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ پڑھو تاکہ انسان کی نیکی کے گواہ بڑھ جائیں۔ جہاں بھی سجدہ کرے گا اپنی پیشانی اور زمین کو جھکائے گا، وہ حصہ ان سجدوں کی گواہی دے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ زمین اور زمین پر بنے ہوئے مکانات انسان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ان ابتدائی 3 آیات میں قیامت کے ابتدائی واقعات اور اس کی ہولناکی بیان فرمائی کہ جب زمین ہلائی جائے گی، ہلایا جانا اور زمین کے اندر جتنے خزانے مدفون میں باہر نکال دے گی تو انسان تعجب سے کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا۔ آگے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ زمین اس دن ساری خبریں، سارے حالات بیان کرے گی جو اس کے اوپر ہو گزرے ہوں گے، جو زمین کے اوپر گزرے ہوں گے، وہ سب کچھ اللہ کے سامنے بیان کر دے گی کہ فلاں بندے نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا، اور جس جگہ گناہ کیا ہے وہ زمین کا ٹکڑا در و دیوار اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے۔ اس لیے کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کہ تیرے رب نے اس کو بولنے کا حکم کیا ہوگا۔ تو چوتھی چیز جو انسان کی نگرانی پر اللہ نے لگا رکھی ہے وہ زمین اور زمین پر بنے ہوئے مکانات اور مکانات کے در و دیوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسان کے اعمال کو محفوظ رکھنے کی طاقت رکھ دی ہے۔ اور 5ویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کے لیے مقرر کی ہے وہ زمانہ ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا دن انسان کو مخاطب کرتا ہے اور ندا دیتا ہے کہ میں تمہارے اوپر آنے والا نیا دن ہوں، میرے اندر جو اعمال بھی کرے گا قیامت کے میدان میں ان اعمال کی گواہی دوں گا۔ میرے اندر جو کچھ اچھے اعمال کر لے گا، اچھے کر لے تاکہ میں تیری نیکیوں کا گواہ بن جاؤں، اور اگر میں ایک دفعہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مجھے کبھی نہ پا سکے گا۔ یہی ندا ہر آنے والی رات بھی دیتی ہے، ہر آنے والا دن بھی دیتا ہے۔ انسان میں تیرے اوپر آنے والی نئی رات ہوں، میرے اندر جو عمل کرے گا قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گی۔ میرے اندر کچھ نیک عمل کر لے تاکہ میں تیرے نیکیوں کی گواہ بن جاؤں۔ تو یہ 5 چیزیں 24 گھنٹے انسان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب یہ جاسوسی نظام ہے جو ہر انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اب انسان یہ سوچے کہ اس جاسوسی نظام سے پوشیدہ ہو کر کوئی گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کو گناہوں سے باز آ جانا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہی وہ چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بٹھا دی تھی،
اور 30 سال کے قلیل عرصہ میں ایسا پاک معاشرہ وجود میں آیا جس کی مثال نہ اس سے قبل چشم فلک نے دیکھی تھی، نہ آج تک دیکھی ہے، نہ اس کے بعد قیامت تک دیکھے گی۔ نہ آپ نے کوئی پولیس کا محکمہ قائم کیا، نہ جیلوں کا نظام تھا، نہ کوئی خفیہ ایجنسی قائم کی تھی، بس صرف صحابہ کرام کے دلوں میں یہ یقین پیدا کیا تھا کہ ہم کوئی بھی جرم کریں گے، ہمارا جرم چھپ نہیں سکتا، ساری کائنات سے چھپا لیں مگر اللہ کے جاسوسی نظام سے نہیں چھپ سکتے۔ اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام سے اولاً کوئی گناہ صادر ہوتا ہی نہیں تھا، اگر ہو جاتا تو اس وقت تک چین ہی نہیں آتا تھا جب تک اس کو معاف نہ کرا لے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اگر معاف نہ ہوا تو کل قیامت کے روز ہمارا یہ جرم ظاہر ہو کر رہے گا اور پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایسے کئی واقعات حدیث میں منقول ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک 27ویں شب، قرآن کریم کا نزول، عید الفطر، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عطا کی ہیں تاکہ اول تو اس سے گناہ ہو نہ، اگر ہو چکا تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے۔ اور یہ توبہ کے مواقع ہیں کہ جو انسان رمضان شریف میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر رمضان گزر گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ بھی وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، توبہ کے لیے موقع بھی موجود ہے۔ ہم آج عید الفطر کے اجتماع میں اس بات سے توبہ کر لیں کہ یا باری تعالیٰ اس سے قبل جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ساری زندگی آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان گناہوں میں لتڑا ہوا انسان، سر کے بال سے لے کر پاؤں کی ناخن تک گناہوں میں لتڑا ہوا انسان جب ندامت سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس کے جسم میں گناہ تھا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا ٹائم ہو؟ نماز عید کی نیت سن لیں۔